الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. محترم ناظرین کرام، 5ویں پارے کی چند آیات ہیں جن پر روشنی ڈالی جائیں گی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر آپ اجتناب کریں گے، بچیں گے بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے جن سے روکا گیا ہے، ان گناہوں سے بچیں گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے. جو چھوٹے گناہ ہیں ان کو مٹا دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت اور بزرگی کی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے گناہ کبیرہ سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ اگر آدمی گناہ کبیرہ سے بچے، بڑے بڑے گناہوں سے بچے، تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، اور بڑے بڑے گناہ سے بچنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے رہنمائی ملتی ہے کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں. جیسے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، سب سے بڑا گناہ خودکشی ہے یا کسی کا خون کرنا ہے. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. قالوا وما ہن یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، دوسری چیز جادو، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کا ناحق قتل کرنا، کسی بے گناہ کو قتل کرنا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور پاکیزہ پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی لڑکیوں پر جھوٹا الزام تہمت لگانا. تو یہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں. کبیرہ گناہ بھی یہ ہیں. تو ان گناہوں سے جو آدمی بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہ جو بھول چوک اس سے ہو جاتی ہے ان کو معاف فرما دے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. 5 وقتہ نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے اگلے رمضان تک، مکفرات لما بینہن، اس درمیان میں جو بھی گناہ ہوں گے ان کا کفارہ ہے. ان کا کفارہ ہے جو بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے، ایک جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک، 5 نمازوں کے درمیان، ایک رمضان سے لے کر آئندہ رمضان تک جو گناہ صغیرہ ہوں گے ان کے لیے کفارہ بن جائیں گے. یہ اعمال صالحہ جو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کیے جائیں، جو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کیے جائیں، جو 5 نمازوں کے درمیان کیے جائیں، ان چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائیں گے. اذا اجتنبت الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے گریز کیا جائے، بچا جائے. آگے اللہ تعالیٰ حقوق العباد، بندوں کے جو حقوق ہیں، ایک آیت کے اندر بہت سارے اہم ترین حقوق جو ہیں ان کی طرف اشارہ فرما رہا ہے.
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ شرک مت کرو۔ اللہ کی عبادت اور بندگی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرانا، یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے اور سب سے پہلا حق ہے۔ حقوق اللہ میں اس کے سب سے اونچا مقام حاصل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بے شمار جگہیں، بے شمار مقامات پر یہ کہا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اور اسی طرح دوسری چیز جو سب سے پہلا حق بندوں کے حق میں ماں باپ کا ذکر کیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، مسکین کے ساتھ، وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، کام کرنے والے ہیں، نوکر خادم ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں، شیخی بگاڑنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو قرابت دار پڑوسی ہیں، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، جو پہلو کے ساتھی ہیں، وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، قرابت دار پڑوسی، رشتہ دار پڑوسی، اس کا دوگنا حق ہو گیا کہ وہ ہمارا پڑوسی بھی ہے اور ہمارا رشتہ دار بھی ہے۔ اگر کوئی اجنبی ساتھی ہے، کہیں ہم کام کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ہمارے پڑوس میں کوئی بیٹھا ہے، ہمارے پہلو میں ہمارے ساتھ کوئی سفر کر رہا ہے، بس پر ہے، اس کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک کریں۔ وہ ہمارا پڑوسی ہے، ایک عارضی پڑوسی ہے، ایک دائمی پڑوسی، قرابت دار پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، اس کا زیادہ حق ہے۔ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برابر حضرت جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ اسے وارث بنا دیں گے، پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ تو یہ مقام ہے پڑوس کا اور یہ حقوق ہے پڑوسیوں کے۔ والصاحب بالجنب، اور اسی طرح جو پہلو کے ساتھی ہیں، پہلو کے ساتھی، اجنبی پڑوسی، پہلو کے ساتھی، سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ پہلو میں رہنے والے کون ہیں؟ بیویاں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے زیادہ بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو یہ سب سے زیادہ قریب ہیں آدمی سے، اس کی شریک حیات۔ آدمی کے لیے ضروری ہے، بندے مومن کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی حق تلفی نہ کرے۔ وابن السبیل، اور مسافر کا بھی حق ہے کہ مسافر کی عزت کی جائے، اس کی مہمان نوازی کی جائے جہاں تک اس کا حق ہے۔ 3 دن تک مسافر کو پناہ دینا شریعت کی تعلیم ہے کہ 3 دن تک مسافر کا حق ہے کہ اس کی مہمان نوازی 3 دن تک کی جائے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا ایسا پاکیزہ کلام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید جو آپ کے اوپر نازل ہوا، اس کی تاثیر پڑھنے کی الگ ہے اور سننے کی الگ ہے۔ اس تاثیر کو ہم آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایک آدمی تلاوت جب کرتا ہے اس کا الگ اثر ہوتا ہے، اور جب وہ کسی کی تلاوت سنتا ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔
اس کا کیا اثر ہوتا ہے جب ہم دوسروں کی تلاوت سنتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی، پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اقرأ علیہ، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ قال اقرأ علیک وعلیک انزل، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کو میں قرآن پڑھ کر سناؤں؟ قرآن تو آپ ہی کے اوپر نازل ہوا۔ قال نعم، کہا ہاں۔ فقرأت علیہ سورۃ النساء، تو میں نے آپ کے اوپر سورہ نساء کی تلاوت کی، سورہ نساء کی تلاوت کی، حتی اتیت الی ہذہ الآیہ، یہاں تک کہ اس آیت پر آیا، اس آیت تک پہنچا، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، قال حسبک الآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس کرو، کافی ہے۔ فالتفت الیہ فاذا عیناہ تذرفان، تو میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، آپ کی طرف توجہ کی تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری، یعنی آپ کے اوپر قرآن کا یہ اثر ہوا، آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، فکیف اذا جئنا، کیا ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت سے گواہ، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ان سب پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ یہ آیت آپ کی ذات پر نازل ہوئی، اس کے باوجود آپ نے جب یہ آیت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کے دوران سنا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو قرآن مجید سماعت، سننا، تلاوت، پڑھنا، ہر ایک کا الگ الگ اثر ہے۔ قرآن مجید ایسا کلام ہے، اس کو ہم پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں۔ اللہ رب العزت کا یہ حق ہے کہ ایک آدمی اللہ کی بندگی کرے اور صرف اسی کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہ ٹھہرائے۔ شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی پارے میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا شرک کرنے والے کو، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا، جو گناہ ہوگا اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ ما دون ذلک، اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا، جس کا بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، لیکن اس کے ساتھ شرک کیا جائے ہرگز اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے لڑکے کو یہ نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے لڑکے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امت کے لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ امت کا اتحاد اور امت کے اندر اتحاد و اتفاق یہ بہت ضروری ہے۔ اتحاد و اتفاق یہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ اتحاد و اتفاق کا فارمولہ بتلاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو اولی الامر ہیں، جو حکام اور امراء ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کی بات مانو۔ حکام اور امراء کی بھی بات، ان کی بھی جو ذمہ داری ہے اس کو ہم سمجھتے ہوئے، ان کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ان کے احکام کو تسلیم کریں، قبول کریں، جب تک ان کے احکام قرآن و حدیث کے مطابق ہوں، شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ انما الطاعۃ فی المعروف، کہ اطاعت اور فرما برداری کسی بھی کی بھی کریں گے تو اسی وقت کریں گے جب وہ بھلائی کے کاموں میں بھلائی کے کاموں کا حکم دیں گے، شریعت کے مطابق حکم دیں گے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق حکم دیں گے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بھی انسان کی اطاعت نہیں کریں گے اللہ کی نافرمانی میں۔ اللہ کی نافرمانی ہو، قرآن اور حدیث کی خلاف ورزی ہو، ایسی صورت میں ہم کسی بھی انسان کی، کسی بھی فرسودہ قانون کی فرما برداری نہیں کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول، قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاؤ۔
قرآن اور حدیث میں اس کا حل تلاش کرو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ زیادہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کی اور صحیح معنوں میں اتباع کرنے والوں کی یہ فضیلت بیان کی کہ ان کا انجام بہتر ہوگا. صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے اتباع کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جس طرح دنیا میں حاصل ہوئی آخرت میں بھی ویسے ہی حاصل ہو. بہت سارے صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے بھی تھے کہ ہم کس کے ساتھ ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے المرء مع من احب، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے، جس سے وہ قریب ہے، جس کو اپنے دل میں وہ بسائے ہوئے ہیں. صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے کیونکہ آپ نبیوں کے سردار ہیں اور ہم آپ کے متبع ہیں، فرما بردار ہیں، ہمارا مقام بہت نیچا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ بات سنی تو آپ نے کہا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ ہوگا، سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء والصالحین، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے اور بہترین رفیق اور ساتھی ہوں گے. تو یہ رفاقت ملے گی ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. وہ نبیوں اور صدیقین سچے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں اور صالحین نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. یہ رفاقت ان کو حاصل ہوگی. اس لیے ہم اور آپ یہ خیال رکھیں کہ ہم کس کے ساتھ ہیں اس دنیا میں اور کس کی اتباع اور پیروی میں لگے ہوئے ہیں. خاص طور سے کچھ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ اللہ کے رسول ہم جنت میں آپ کی رفاقت چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو بہت زیادہ سجود کا یعنی نمازوں کا اہتمام کرو، نوافل کا اہتمام کثرت سے کرو، تو ہماری رفاقت جنت میں حاصل ہو جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایماندار اور امانت دار سچے تاجر کو خوشخبری دیتے ہوئے سنایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو ایماندار اور امانت دار، صدیق اور سچ بولنے والا ایماندار تاجر ہے، کاروبار کرنے والا جو ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، وہ نبی اور صدیق اور شہید کے ساتھ ہوگا. اس کا ٹھکانہ نبیوں کے ساتھ ہے، سچے لوگوں کے ساتھ ہے اور شہیدوں کے ساتھ ہے. تو یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو کاروبار کرتے ہیں اور امانت داری اور ایمانداری اور سچائی کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل ایمان کو حکم دیتے ہوئے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم سے سلام کیا جائے تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے اچھا جواب دو، أَوْ رُدُّوهَا، یا وہی جواب دے دو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب سلام کیا جائے تو اس کا جواب دو، اچھا جواب دو یا وہی جواب دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں، یا اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو ضروری ہو گیا کہ اس کو پورا جواب دیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسی صورت میں پورا جواب دینا ہوگا اور سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے. ان اول الناس باللہ من بدأہم بالسلام، اللہ کے نزدیک سب سے اچھے لوگ، افضل لوگ وہ ہیں جو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں. سلام علی من عرفت ومن لم تعرف،
سلام کرو جس کو جانتے ہو، جس سے جان پہچان ہے اس سے بھی، جس کو نہیں جانتے اس سے بھی سلام کرو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری جان پہچان جس سے ہے، ہمارا تعلق جس سے، صرف اسی سے سلام کریں، اس آدمی سے بھی سلام کریں جس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، جس سے ہماری جان پہچان نہیں ہے، پھر بھی ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ اس سے سلام کریں، اس سے سلام کریں۔ اور اگر وہ سلام کرے تو جواب دینا ضروری ہے۔ حق المسلم علی المسلم، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس سے سلام کیا جائے تو وہ جواب دے۔ رد السلام واجب، سلام کا جواب دینا ضروری ہے۔ اگر وہ پسماندہ ہے، غریب ہے، نچلے طبقے سے ہے، اگر اس نے سلام کر دیا تو ایسا نہیں کہ ہم اس کا جواب دینا ضروری نہ سمجھیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کا جواب دیں، چاہے وہی دیں جو اس نے کہا یا اس سے زیادہ دیں۔ یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت، اس کی ایک حیثیت ہے، اگرچہ وہ خوشحال ہے، پریشان حال ہے، امیر ہے، غریب ہے، اگر ایک کم عمر لڑکا بھی ہو تو اس سے بھی سلام کرنا چاہیے۔ یسلم الصغیر علی الکبیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی سے سلام کرے گا، لیکن جب آپ کسی مجلس سے گزرتے، وہاں بچے ہوتے تو بچوں سے سلام کرتے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مر علی صبیان فسلم علیہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کی جماعت کے پاس سے گزرے، سلام کیا۔ وقال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ تو بچوں کی جماعت کے پاس بھی آپ جاتے تو سلام کرتے، تو سلام پھیلانا، سلام عام کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنۃ بسلام، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کیوں کرے گا، مصیبت میں کیوں ڈالے گا اگر تم شکر گزاری میں لگے رہو، اللہ کی بندگی اور عبادت میں لگے رہو، اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لانے والے بن جاؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو اپنے نیک بندوں کا قدرداں ہے اور ان کو خوب خوب جانتا ہے۔ آخر میں دعا ہے العالمین تو ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔